بہرحال یہ پہلی بات تھی جو میں نے گنوائی ہے۔ دوسری بات جو نگاہوں سے بالکل پوشیدہ ہے، یہ بات بھی خفی ہے، اقبال کا انفلوئنس قائد اعظم پر یہ لوگوں کے ذہنوں میں نہیں ہے، جس کو میں چاہتا ہوں کہ واقعتاً سمجھا جائے، تاریخ کے آئینے میں دیکھا جائے۔ دوسری بات جو بالکل ہی خفی ہے، سن 32 سے 35 تک علامہ ایک ایسی جماعت قائم کرنے کی کوشش کرتے رہے جو اسلام کے احیاء اور اسلام کی نشرت ثانیہ کا کام کر سکے۔ حالانکہ وہ مسلم لیگ میں تھے، قائد اعظم کے ساتھی تھے، ان کے ساتھ ادنا کارکن کی حیثیت سے بھی شریک رہے، انہوں نے ہی 1930 کا خطبہ دیا، لیکن وہ یہ محسوس کرتے تھے اور صحیح محسوس کرتے تھے کہ مسلم لیگ کی تحریک کے نتیجے میں ایک مسلم قومی ریاست تو قائم ہو سکتی ہے، اسلامی ریاست قائم نہیں ہو سکتی۔ لہذا سن 32 سے 35 تک کے عرصے کے درمیان ان کی کوشش رہی کہ ایک جماعت بنے۔ وہ جماعت کیا ہو؟ پریکٹسنگ مسلمز کے اوپر مشتمل ہو، جو اسلام پر عمل کرے۔ ویسے یہ کتاب پوری تفصیل سے آپ اس میں پڑھ سکیں گے، علامہ اقبال کی آخری خواہش، یہ پورا ڈاکومنٹ ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ جو اب سامنے آ چکا ہے۔ پھر یہ کہ اس کا نظم جو ہے عمارت کی بنیاد پر ہو، صدارت کی بنیاد پر نہیں، وہ عمارت بیعت کی بنیاد پر ہو، اور وہ کبھی الیکشن میں حصہ نہ لے۔ یہ 4 چیزیں نوٹ کر لیجئے، یہ بہت سے اعتبارات سے مسلم لیگ کا اینٹی تھیسس بنتا ہے۔ اس کی کوشش کر رہے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ بات جو بعد میں علامہ کے انتقال کے 2 سال بعد مولانا مودودی نے کہی ہے 1940 میں اسٹریچی ہال علی گڑھ یونیورسٹی میں، جو ایک کتاب کی شکل میں شائع ہوتی ہے، اسلامی حکومت کیسے قائم ہوتی ہے۔ مین تھیم یہی تھا کہ مسلمانوں کی ایک قومی تحریک کی بنیاد پر ایک قومی ریاست تو وجود میں آ سکتی ہے، اسلامی نہیں آ سکتی۔ اس میں ہر طرح کا آدمی آ سکتا ہے، ہر کردار کا آدمی آ سکتا ہے، ہر شخص آ سکتا ہے، نمازی ہے یا نہیں ہے، روزہ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے، شاعر اسلام سے تعلق ہے یا نہیں ہے، قادیانی ہے یا کوئی اور ہے، کچھ ہو، کوئی بھی ہو، نام مسلمان کا ہونا چاہیے۔ مسلم لیگ کا تو معاملہ یہ تھا۔ اس سے ظاہر بات ہے اسلامی ریاست قائم نہیں ہو سکتی۔ یہ بات علامہ اقبال کے دل کی بات ہے۔ مولانا مودودی کو بلانے والے دکن سے علامہ اقبال تھے۔ مسلم نیشن ہوڈ کی بات جو 1930 میں علامہ اقبال نے کی تھی اپنے خطبے میں، اسے نہایت سلیس پیرائے کے اندر واضح کرنے والے علامہ مولانا مودودی تھے، مسئلہ قومیت کے نام سے۔ اسی آخری دنوں میں یہ جو نظمیں ان کی آئی ہیں جو 1935 کے بعد کہی گئی ہیں اور جو ان کی زندگی میں شائع بھی نہیں ہوئی، یہ ان کے زندگی بھر کے سوچ کا نچوڑ ہے۔ ظاہر بات ہے، جو میں نے کہا تھا کہ مفکر ہو، فلسفی ہو، اس کے فکر میں ارتقاء ہوتا ہے، ارتقاء ہوتے ہوتے وہ اپنی انتہا کو پہنچتا ہے۔ لہٰذا اقبال کے فکر کا ارتقاء جو ہے وہ ان نظموں میں ہے کہ جو ان کے انتقال کے بعد شائع ہوئی ہیں، ارمغان حجاز ان کی زندگی میں شائع نہیں ہو سکی، چونکہ اس وقت تک اردو کی نظمیں تھیں بہت کم، علیحدہ کتابی شکل میں نہیں شائع کی گئی، بلکہ فارسی کے ساتھ ہی ملا کر اس کو فارسی اردو جمع کر کے شائع کیا گیا۔ اور دوسرے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، انہوں نے ایک نئی جماعت کا جو ہے تصور پیش کیا اور کوشش کی کہ وہ قائم ہو جائے۔ میں ایک چھوٹا سا نکتہ اور کہ میں نے اپنے لیے ایک لقب اختیار کیا ہے، یکے از رگ ہائے ساز اقبال۔ اس کا پس منظر کیا ہے؟ زندگی کے آخری ایام میں حضرت علامہ بہت تشویش میں تھے کہ میرا وقت تو اب آ رہا ہے، قریب آ گیا ہے، میں جانے والا ہوں۔ اور انہیں اپنے آس پاس کوئی آدمی ایسا نظر نہیں آ رہا تھا کہ جو ان کے اس مشن کو آگے لے کر بڑھ سکے۔ میں قرآن مجید میں جب غور کرتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے جو حضرت زکریا کی کیفیت تھی، جبکہ انہوں نے دعا کی اللہ سے، اللہ مجھے بیٹا عطا کر دے، میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اب میں جو موالی ہیں، میرے آس پاس ہیں، ارد گرد لوگ ہیں، رشتہ دار ہیں، ان سے تو مجھے اندیشہ ہے کہ وہ اس راستے پر نہیں چل پائیں گے۔ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، مجھے کوئی ولی عطا کر دے۔ اللہ نے پھر حضرت یحییٰ کی بشارت دی
یہ تشویش تھی جو علامہ اقبال کے ذہن میں تھی۔ آخری دنوں کے ان کے دو اشعار بہت مشہور ہیں، سرود رفت باز آیت کے نایت، نسیم از حجاز آیت کے نایت، سرآمد روزگار ای فقیر دیگر دانا راز آیت کے نایت۔ اچھا، دیگر دانا راز کے بارے میں ایک اور ان کی نظم جو ہے، جو زبور عجم میں ہے، اس کا بھی مرکزی شعر یہی ہے۔ پہلا شعر بہت اہم ہے، اگرچہ میرے اس وقت کے موضوع سے متعلق نہیں ہے، لیکن میں اس کا ذکر کروں گا ضرور، اس لیے کہ علامہ کے بارے میں ایک عام غلط فہمی یہ ہے کہ وہ حضرت مہدی کے ظہور اور حضرت عیسیٰ کے نزول کے قائل نہیں تھے۔ ایسی بات غلط ہے۔ یہ زبور عجم کی نظم سنا رہا ہوں آپ کو۔ خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید بروں، کارواں زی وادی دور و دراز آید بروں۔ یہاں حضرت مہدی کے لیے خضر وقت، اپنے وقت کا خضر، رہنما، وہ لفظ استعمال کیا ہے، مذہبی اصطلاح استعمال نہیں کی ہے، لیکن خلوت دشت حجاز سے برآمد ہوں گے۔ اس میں شیعہ سنی دونوں کنسپٹ جمع ہو گئے۔ شیعوں کے نزدیک ان کے 12ویں امام روپوش ہے، وہاں سے برآمد ہو جائیں گے، اور سنیوں کے نزدیک حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت کے مطابق وہ روپوش ہوں گے، مکے میں چھپے ہوئے ہوں گے۔ تو یہ دونوں تصورات جمع ہو گئے۔ خلوت دشت حجاز، خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت بروں، کارواں زی وادی دور و دراز آیت بروں۔ قافلہ جو چلے گا وہ اس وادی دور و دراز سے، اس کون سی وادی؟ جہاں اقبال تھا۔ اور حضور کی حدیث ہے، یخرج ناس من المشرق یوطئون للمہدی، یعنی سلطانہ، مشرق کے ایک ملک سے فوجیں آئیں گی جو حضرت مہدی کی حکومت کو قائم کریں گی، مضبوط کریں گی۔ اس حدیث کی تعبیر ہے کہ کارواں زی وادی دور و دراز آیت بروں۔ اب اس میں ایک درمیانی شعر بھی ہے، عمر حاضر کعبہ و بتخالہ می نالد حیات، تاز بزم عشق یک دانائے راز آیت بروں۔ دانائے راز جو ہے وہ کوئی روز روز پیدا نہیں ہوتا۔ عمر نسل بعد نسل حیات انسانی جو ہے کعبہ اور بت خانے میں نالا کرتی رہتی ہے، فریاد کرتی رہتی ہے، فغاں کرتی، تب کہیں جا کر کوئی ایک دانائے راز برآمد ہوتا۔ تو دانائے راز تو اب تک کوئی اور نہیں آیا ہے اقبال کے بعد۔ اللہ چاہے گا تو اب وجود میں آ جائے گا، ابھی تک تو نہیں آیا۔ البتہ اس نظم کے آخری شعر کے حوالے سے کس قدر پیارا شعر ہے، اس میں شعریت بھی اپنی انتہا کو ہے۔ چنگ را گیرے دست دستم کہ کارز دست رفت، نغمام خون گشت و از رگہائے ساز آیت بروں۔ اے لوگو میرے ہاتھ سے یہ ساز لے لو، یہ ستار اب لے لو، میرے ہاتھ سے لے لو، میرے ہاتھ کا کام تو ہو چکا، میری انگلیوں نے اس میں ساز بھر دیا ہے، اس میں جو نغمہ ہے وہ بھر دیا ہے۔ نغمہ میرا نغمہ خون گشت، خون بن کر ان تاروں میں دوڑ رہا ہے جیسے انسانی رگوں کے اندر خون دوڑتا ہے۔ از رگہائے ساز آیت بروں، یہاں سے خود بخود باہر نکلے گا۔ چنانچہ بہت سے لوگوں نے، اللہ کا شکر ہے، کام کیا ہے۔ مرزا محمد منور صاحب بھی ہیں ہمارے جنہوں نے یہ کام کیا ہے، چودھری مظفر حسین صاحب بھی ہیں، اب ڈاکٹر فتح محمد ملک ہیں، اور لوگ بھی بہت سے ہیں۔ تو میں ان کو کہتا ہوں رگہائے ساز اقبال، لیکن میں نے خود اپنے لیے یہ لقب اختیار کیا ہے کہ یکے از رگہائے ساز اقبال، اقبال کے ساز کے تاروں میں سے ایک تار میں بھی ہوں۔